کی والدہ گرامی نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المرتضين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا صلوات بلند آواز سے محمد خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس گھر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے اور امیر المومنین کی خوشی میں جو یہاں پر آج رزق اور لنگر تقسیم کیے اسے حجت خدا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، نظر بات اور شر حاسدین سے محفوظ ہے۔ میں سادات عظام کی خدمت میں بالخصوص اور جمیع عزاداران امام کی خدمت میں بالعموم اس جلیل القدر جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جشن کیا ہے؟ یہ اس بات کا جشن ہے کہ آج کعبہ نماز ولایت ادا کر رہا ہے۔ اور کچھ عیدیں بڑی مشہور ہیں اور زیادہ عیدیں دو ہیں جو مشہور ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، اور اگر سادہ زبان میں ترجمہ کریں تو ایک بکرے والی عید اور ایک سیویوں والی عید۔ ان عیدوں میں اور اس عید میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ عیدیں حلالی حرامی سب مناتے ہیں، ان عیدوں کو حلالی بھی مناتے ہیں اور حرامی بھی مناتے ہیں۔ یہ وہ عید ہے جو صرف حلالیوں کا نصیب ہے، اور ان عیدوں کے لیے جو فکرے مولوی صاحبان پڑھتے ہیں وہ فکرے ہیں بہاد یوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا۔ رستے کو تھوڑا کیا جو بعد چارہ رکھے ہیں خان کے خالی ہے اللہم بحق هذا اليوم الذي کوئی حاضر نہیں تو سب سنو تقدیر نمبر جعلتہ للمسلمین عیدا، تجھے آج کے دن کا واسطہ جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دی، یعنی وہ مسلمانوں کی عید، غدیر مومنین کی عید اور 13 رجب محمد مصطفیٰ کی عید۔ کیونکہ ضروری تھا کہ ہدایت زمین والوں کی کرنی تھی، اس لیے ہاتھیوں کو یہاں بھیجنا ضروری تھا، اور یہاں کعبے سے بہتر جگہ کوئی نہیں تھی۔ شہید مرشد نقوی کے 4 مصرے مقام مرتضی عقل بشر میں کس طرح آتا، یہ سورج پاس کو ہو کے راہ گزر میں کس طرح آتا، جہاں میں چاہیے ہر ایک کو گھر اپنے منصب کا، نشہری کا خدا پتوں کے گھر میں کس طرح بڑے بڑے بے وقوف مولوی دیکھے جو فتووں کے مزاج مشاعری کی طرف کر کے بڑے خوش ہو، اور اگر کوئی علی علیہ السلام کا موالی کسی مشاعری کی تعریف کرے تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں مشاعری نہیں، میں اپنی ذات کے لیے، میں امیر المومنین کا شیعہ ہونے میں فخر کرتا ہوں، لیکن میں مشاعری کا دشمن بھی نہیں۔ جب میں علی کو چوتھا کہنے والوں کو بھائی کہہ سکتا ہوں، یہ زیادہ توہین ہے کہ علی کو بندوں کے ساتھ ملایا جائے، یا کوئی اگر محبت میں بڑھا دے۔ یہ سورہ مبارک الفرقان
اس کے اندر خداوند کریم پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت والے دن کہ یہ جو تجھے میرے ساتھ معبود ٹھہراتے تھے، تجھے اور تیری ماں کو اللہ کہتے تو نے انہیں کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے معبود اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، انہم عبادک، یہ تیرے بندے، اگر تو انہیں سزا دے تو تو مالک ہے، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو زبردست بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی۔ یعنی عیسیٰ ان کی سفارش کر رہا ہے جو عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں۔ پتہ چلا بڑھانے والے کی سفارش نبی کر سکتا ہے، گھٹانے والے کی سفارش نہیں۔ ساؤنڈ بھاری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ کائنات، شہنشاہ عالم اللہ کے گھر سے کیوں تشریف لے؟ ایک آیت پڑھتا ہوں پہلے سورہ طٰہٰ، اور یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ کالا کا لفظ بتا رہا ہے کہ موسیٰ نے کہا، خود کہا، اور مصطفیٰ نے اللہ سے کبھی کوئی دعا مانگی ہی نہیں۔ بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکر ہے، کیونکہ میرے نبی کو ہر چیز اللہ نے بغیر مانگے عطا کی سوائے میرے مولا علی۔ میں اس فکرے پر پھر توجہ چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ میرا سینہ کھول دے۔ قال رب اشرح لی صدری، مصطفیٰ نے ریکویسٹ نہیں کی، خود اللہ کہتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ پوری کائنات میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے علی۔ اللہ نے مصطفیٰ سے کہا پہلے مانگ پھر عطا کرو۔ تو جو مصطفیٰ کو بغیر مانگے نہ ملے اس بادشاہ کا نام علی ہو۔ یہ روایت ہوتی تو میں چھجک جاتا ہوں، کیونکہ آیت ہے اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مصطفیٰ سے کہا کل، میرے حبیب ماں، جہاں کل کا ترجمہ کیا ہے نہیں، کیونکہ دعا سے پہلے ہے تو کل ربیات خیلی موت خلط سے، اور مدعا کیا ہے؟ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حق پڑھنا مشکل، حق سننا مشکل، حق برداشت کرنا مشکل۔ آنے والے دنوں میں مزید فسادات کا خطرہ ہے، ذہنی فسادات۔ کئی ہمارے لوگ بھی خوشامد کر کے اشتہاروں میں لکھ دیتے ہیں یا اللہ مدد، مقصد ہوتا ہے کہ غیر خوش ہو جائے کہ ہم صرف یا علی مدد نہیں کہتے، ہم یا اللہ مدد بھی کہتے۔ آیت میں نے قرآن کی پڑھی ہے اور ترجمہ اپنی مرضی کا کوئی دیکھ لے۔ مصطفیٰ نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا۔ نصرت طلب نہیں کی، نصیر مانگا، سلطان النصیر۔ موسیٰ نے دعا میں کیا فرمایا؟ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، مجھے میرے خاندان سے ایک وزیر دے۔ مصطفیٰ نے فرمایا واجعل لی من لدنک، یہ لدن کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو علی سمجھ میں آ جائے، اس طرح نہیں کہ بذات ہی سمجھ میں آ جائے، علی کی محبت سمجھ میں آ جائے۔ مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں اور موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں واجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے میرے خاندان سے ایک وزیر عطا۔ موسیٰ کا وزیر خاندان سے، مصطفیٰ کا وزیر من لدنک، اپنے پاس سے۔
اندر اتنی وسعت نہیں کہ یہ عربی کا صحیح ترجمہ کر سکے. لطن کسے کہتے ہیں؟ اس کو قرآن سے سمجھتے ہیں. معراج کی رات تھی, اللہ کی سب سے بڑی نشانی دیکھنے کے لیے مصطفیٰ گئے ہوئے تھے. روئے زمین کا کوئی پڑھا لکھا مولوی قرآن پڑھ کے کبھی نہیں کہے گا کہ حضور اللہ سے ملنے گئے. اللہ سے ملنے نہیں گئے تھے. نُرِيَهُ آیات الکبریٰ, جو آیت اللہ الکبریٰ تھا, جو خدا کی نظر میں آیت اللہ تھا. کیونکہ قرآن نے عیسیٰ کو کہا ہے من آیات ہی, کہ عیسیٰ آیت اللہ ہے. توجہ ہے. آپ کیونکہ چھوٹے بچوں کو سمجھانا پڑتا کہ آیت اللہ کا منصب کیا ہے. یہ میں نے قرآن والا آیت اللہ پڑھا, ایران والا نہیں. قرآن کہتے ہیں کہ عیسیٰ آیت اللہ ہے. آیت اللہ ہو کے مردے زندہ کرتا ہے, آیت اللہ ہو کے آنکھوں کو آنکھیں دیتا ہے, آیت اللہ ہو کے پرندہ بنا کے پھونک مار کے اس میں جان ڈال دیتا. تو جب آیت اللہ کا یہ حال ہے تو جو آیت اللہ الکبریٰ ہوگا اس کو شاعر اب سامعین کرام یہ کل وہ جو صرف آیت اللہ ہے اس کی شادیاں. یہ جو آل محمد کو اپنے جیسا بشر کرتے ہیں, اور جب پوچھئے کہ بشر بنتا کس چیز سے, انسان بنتا کس چیز سے, اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا. قرآن ساتھ پہ رکھ کے مولوی بتائے کہ انسان تو بنتا ہے نطفے سے, تو یہ عیسیٰ کون ہے؟ تو جن کی سمجھ میں آیت اللہ نہیں آیا ان کی سمجھ میں آیت اللہ الکبریٰ کس لیے بلایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیات الکبریٰ, کہ میں اپنی سب سے بڑی آیت دکھانا چاہتا ہوں. آیت کا مطلب ہے نشانی. آپ میں سے کچھ لوگوں نے ووٹ ضرور دی ہو, سارے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہوں گے انہوں نے زرداری صاحب پہ مہر نہیں لگائی, تیر پہ لگائی. جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیے ہوں گے انہوں نے ان پہ مہر نہیں لگائی, شیر پر لگائی. کیونکہ شیر اس کی نشانی ہے, تیر اس کی نشانی ہے, اور علی اس کی نشانی ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ میری سب سے بڑی نشانی علی ہے. یہی وجہ ہے کہ مانو علی کو, پہچانو خدا. علی کی بے مثال تصویر جب خالق بنا بیٹھا, یا علی کی بے مثال تصویر جب خالق بنا بیٹھا, تو قدرت کے سب رنگ اس میں مل ملا کے سجا بیٹھا. تو بولا اے میرے محبوب ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھ, علی کی ہر ایک ادا پہ میں خدا اپنی خدائی لٹا رہا ہوں. آپ نے فکروں پر توجہ کر. مصطفیٰ اتنا لمبا سفر کر کے پہنچ گئے. آپ جب پہنچ گئے تو پردے سے کیا بات ہے, اذن منی, پھر آواز آئی اذن منی. میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کو بلا رہا تھا کہ تو میرے لطن میں آ, اور نبی بتا رہا ہے کہ علی اس کے لطن میں ہے. یہ کپڑے میرے لطن میں نہیں, کیونکہ یہ میرے ساتھی ہیں, یہ موسم کے مطابق بدل جاتے. منصب ہے کہ کائنات آدم و عالم میں سید الانبیاء آواز دے کے فرماتے ہیں واجعل لی من لدنک سلطان النصیر, مجھے اپنے لدن سے ایک مددگار سلطان عطا کر. موسیٰ نے فرمایا میرے خاندان سے دے. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, تو ہارون اپنے باپ کے گھر سے آیا. مصطفیٰ نے مانگا ہی اس سے تھا, اب میرا علی کعبے سے نہ آتا تو اور کہاں سے آتا. میرا بادشاہ کعبے سے نہ آتا تو اور کہاں سے آتا. وہ آ گیا, پھر 3 دن کے لیے رہ گیا.
نصیریوں کے خدا کی وجہ سے مسلمانوں کے خدا کا گھر آباد ہو گیا. سونے سے بنا ہوا گھر بھی ہو اور اس میں سے بچے کی آواز نہ آئے تو وہ ویران ہوتا ہے. اللہ کے گھر کی ویرانی دور ہو گئی. شہنشاہ معظم نے بالغ کے روپ میں چمتکار دکھایا. وہی جو کہا تھا 4000 سال پہلے. آج نہیں، مہاتما بدھ کی کتاب ہے بدھ گیا، اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کا ساتھی تھا آنند. وہ کہتے چیخ مار کے مہاتما اٹھ بیٹھا. میں نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا ابھی شی لوا میرے خواب میں آیا تھا. شی کہتے ہیں شیر کو، لوا کہتے ہیں خدا کو. شی لوا یعنی شیر خدا ابھی ابھی میرے خواب میں آیا تھا. اس نے مجھے کہا ہے تو میرے نام کی مالا جپتا رہے. یعنی یا علی ہمارا ورد نہیں، مہاتما بدھ بھی علی علی کیا کرتا تھا. تو میرے نام کی مالا جپتا رہے. اس نے کہا کہ اے میری مدد کرنے والے، تو کبھی ظاہر بھی ہوگا؟ اس نے کہا میں دنیا کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے پاس جو ہے جسے بات سمجھ ہے ایک بالغ کے روپ میں چمتکار دکھاؤں گا. مطلب بچہ ہوں نہیں، بالغ کے روپ میں آؤں. اور اسی لیے ابھی تک اس فکروں سے مکشرین نے بھی قبلہ انکار نہیں کیا کہ علی کی والدہ گرامی نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا اللہم بحق ھذا المولود، پروردگارہ تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ. جو بچہ ماں کے شکم میں ہو اسے جنین کہتے ہیں. جو ابھی پیدا نہ ہوا اسے کہتے ہیں چھپا ہوا. مولود اسے کہتے ہیں جو بہت پہلے ظاہر ہو چکا ہو. اب مولوی کے مطابق تو علی ابھی دنیا میں آئے نہیں، اور علی کی ماں فرما رہی ہے تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ. اب یہ تو 4 دیواری کے اندر کی بات ہے، راوی تو اس کا ہے کوئی نہیں. اب کسے پتا کہ ماں پہلے پہنچی ہے یا بیٹا پہلے پہنچا ہوا؟ اس راز سے ملائیت واقف نہیں ہو سکتی. 3 دن گزر گئے. کائنات کا سب سے بڑا نبی علی کو لینے کے لیے چلا. فکرہ پھر سمجھا کے عرض کرتا ہوں. وہ نبی علی کو لینے کے لیے آیا جو قرآن لینے خود نہیں گیا. ایک آیت قرآن کی نہیں جسے لینے کے لیے میرا مصطفیٰ گیا. باقی ہر نبی اپنی کتابیں لینے خود گیا. موسیٰ کوہ طور پر گئے تاکہ توریت لے آئیں. عیسیٰ جنگلوں میں گئے تاکہ انجیل لے آئیں. داؤد دریاؤں میں اترے تاکہ زبور لے آئیں. مصطفیٰ قرآن کے پیچھے ایک دفعہ بھی نہ گئے. اب آج قدرت آئی میرا حبیب تو آگے آگے چل، تیرا نوکر جبرائیل پیچھے پیچھے آ رہا. مصطفیٰ غار میں تو آیت غار میں، پیغمبر چادر میں تو آیت چادر میں، پیغمبر مدینے میں تو آیت مدینے میں، پیغمبر مکے میں تو آیت مکے میں، پیغمبر گھر میں تو آیت گھر میں. لیکن جب آج کے دن خانہ کعبہ کے اندر امیر المومنین یعصوب الدین غیاث المستغیثین مظہر الہ مخدوم کائنات مصدر حل ادا نقطہ بائے بسم اللہ پیغمبر اعظم کا ناصر اس دنیا میں آیا. اب آج قدرت آئی مصطفیٰ قرآن نہیں علی ہے خود لینے کے لیے. بسم اللہ. علی کو لینے آئے خود، علی کو لینے آئے خود. پیغمبر سوئے بیت اللہ، نیا انداز ہے، شمع چلی ہے سوئے پروانہ. کائنات میں پہلی مرتبہ شمع پروانے کے پیچھے آئی. ہمیشہ پروانہ شمع کے پیچھے جاتا ہے. 13 رجب کو ایسا علی آیا. اللہ نے امامت کا پروٹوکول کہ ختم نبوت کو خود آنا پڑا. دیوار کعبہ پھر پھول بن کے کلی بنی. اللہ کے گھر میں رحمت کے ہاتھوں پہ جلال آیا. قرآن امامت رحل نبوت پر آیا. 4 مصرے بادشاہ جی عرض کرتا ہوں. پلک جھپکنے نہ پاتی کہ طور کی مانند کوہ طور
पलक झपकने न पाती कि तूर की मानंद तमाम काबे का नक्शा बदल गया होता। जो एक मकाम पे दो नूर हो गए थे बहम, खुदा का घर जो न होता तो जल गया होता। शहंशाह मुअज्जम को अपने हाथों में उठाया। ये हाथों में उठाना भी अजीब तस्वीर दिखा रहा। अल्लाह का घर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ज़हन में रहे कि नबी हैं, लेकिन अभी ऐलान रिसालत फरमाया नहीं, क्योंकि अली का इंतजार था। अली दुनिया में आ गए, अब हाथों में उठाया। उस्ताद कमर जलाली फरमाते हैं आवाज कुदरत आई। ये लाजमी है नबुव्वत की आगही के लिए, खुदा के घर में हो इकरार पुख्तगी के लिए। अली को हाथ में लेकर वफा का अहद करो, हलफ उठाओ मोहम्मद पैगंबरी के लिए। एक सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से, मोहम्मद आल मोहम्मद। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। शहंशाह मुअज्जम को लेके बादशाह कायनात बाहर है। दुनिया में कहीं भी बच्चा आए तो सवाल होता है कि शक्लें कैसी, खूबसूरत हो तो नानकों में ही होता है, और फारिग और मिल्लत हो तो हमेशा दादकों में जाता है। आप जितना संजीदा होकर जश्न समाज फरमाएं, यह बात तय है कि चंदा बेचारे को आज तक किसी ने चाचू नहीं कहा। कोई नहीं कहता चंदा मामू, सारे कहेंगे। कोई चाचा आख दे वेनू गरीब नु कदी कोई खर्चा तो नहीं होता ना, कदी कोई भी आके हो चंदा चाचू खड़े जी, कोई नहीं कहता चंदा मामू। खूबसूरती हमेशा ननिहाल की तरफ से आती। हजूर लेकर चले अली को, और मजमा पूछ रहा है कि बच्चा किस में गया है, और पैगंबर चुप। फिर किसी ने पूछा आपका भाई कैसा है, हजूर चुप। फिर किसी ने पूछा नाक कैसी, हजूर चुप। पैगंबर चुप हुए, खालिक बोल पड़ो। मेरे हबीब इससे पहले ना मेरे घर में कोई आया न इसके बाद कोई आएगा, तू बताता क्यों नहीं कि अली किस में गया है। अब आज एक परवरदिगारा बच्चा जाता है घर वालों पर, अगर तू अली को उसके बाप के घर भेजता फिर मैं बताता कि नाक अबू तालिब की तरह है, आंखें हाशिम की तरह है, कान अब्दुल मन्नाफ की तरह है, लेकिन तूने भेजा है अपने घर। न तेरे ददियाल है न तेरे ननियाल है, मैं कैसे बताऊं कि बच्चा किस में गया। अब आज एक कुदरत आई, मेरे हबीब कह दे बच्चा हूं बहू घर वाले पे गया है। हाथ यदुल्लाह है, आंख हैनुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, ज़बान लिशानुल्लाह है। जो इसका जिक्र सुन के